السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے فرش پر میرا جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا، جبکہ میری بیوی اسے اپنے بازوؤں میں لیے رو رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ آج سے 25 سال پہلے بھی ایسا ہی ایک منظر میں دیکھ چکا تھا۔ سنا ہے انسان کے گناہ ہمیشہ اس کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا گناہ پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچا تھا۔ آئیں میری کہانی میری زبانی ہی سنیے۔ میرا نام امین احمد ہے اور میں شہر قصور میں رہتا ہوں۔ کمرشل مارکیٹ میں میری 3 دکانیں ہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، جبکہ میرا اکلوتا بیٹا جو کہ کالج میں پڑھتا ہے اور وہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ میرے محلے کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آج سے 25 سال پہلے میرے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں اور میری ماں نانی کے گھر آ گئے تھے، مگر وہاں آ کر ہمیں لگا ہم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ میری نانی خود بیٹوں کے آسروں پر تھی، ایسے میں وہ ہماری کیا مدد کرتی۔ اس لیے جب میرے باپ نے نئی بیوی کے کہنے پر میری ماں کو طلاق دی تو میرے ماموں اور نانی نے مل کر میری ماں کی بھی شادی کر دی۔ ماں نے بہت شور مچایا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی، کوئی بھی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے وہ ایک دن خاموشی سے اپنے نئے گھر چلی گئی اور میں ماموں کے آسرے پر آ گیا۔ میرے بڑے ماموں کی ورک شاپ تھی، اس نے مجھے اسکول سے ہٹوا کر گاڑیوں کی مرمت پر لگوا دیا۔ میں بھی چپ چاپ کام کرنے لگا، کیونکہ اس کے بدلے میں وہ مجھے 2 وقت کی روٹی دیتا تھا اور کبھی کبھی میں اپنی ماں سے بھی مل لیتا تھا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور میں بڑا ہو گیا۔ دوسری شادی کے بعد میری ماں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتی گئی۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ سارا دن گدھوں کی طرح کام کرنے کے باوجود مجھے صرف 2 وقت کا کھانا ہی ملتا تھا۔ میں نے ماموں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پیسے بھی دیں، کیونکہ کھانے کے ساتھ ساتھ میری اور بھی تو ضرورتیں تھیں، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور میں گھر سے بھاگ کر شہر آ گیا۔ میں شہر اکیلا نہیں آیا تھا، میرے ساتھ وہ بھی تھا جس کے گھر سے بھاگ کر شہر جانے کا پلان بنایا تھا۔ دلاور سے میری ملاقات ماموں کے ورک شاپ پہ ہوئی۔ وہ مجھ سے کافی بڑا تھا، مگر جلد ہی ہم دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، جبکہ چچا نے اسے اسکول سے نکال کر ورک شاپ پہ کام سیکھنے بھیج دیا تھا۔ اس کا چچا جمعرات کی شام ماموں کے پاس آتا اور اس کی ساری کمائی لے کر چلا جاتا تھا۔ دلاور مجھے بتاتا تھا کہ چچا سارے پیسے خود رکھ لیتا ہے اور مجھے 1 روپیہ تک نہیں دیتا۔ میں اس وقت دلاور کے دکھ کو نہیں سمجھ پایا، لیکن کچھ عرصے بعد جب ماموں نے مجھے بھی پیسے نہ دیے تو میں دلاور کے ساتھ مل گیا۔ کئی سال سے فرار ہونے کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر ہر بار پکڑا جاتا۔ میں نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا تو وہ خوش ہو گیا۔ ہم نے پہلی بار مل کر پلان بنایا اور کامیاب ہو گئے۔ ہم شہر پہنچ گئے۔ ہم دلاور کے ایک دوست سے ملے، اس نے ہمیں ایک بنگلے پر بھیج دیا۔ وہاں ہمیں چوکیداری کرنی تھی۔ اس کے بدلے ہمیں اتنا کچھ مل گیا کہ ہم نے اس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہاں کا مالک اتنا اچھا تھا کہ اگر ہم کسی لڑکی کی طرف اشارہ بھی کر دیتے تو وہ اسی وقت اس لڑکی کو اٹھا کر ہمارے پاس بھیج دیتا تھا اور ہم ساری رات اس لڑکی سے عیاشی کرتے۔ وہاں ہم نے کئی سال عیش کیے، لیکن ایک روز ہمارا مالک کسی جرم میں جیل چلا گیا۔ اس کے جانے کے 1 سال بعد تک ہم بنگلے پر رہے، مگر آہستہ آہستہ سارے مزے ختم ہو گئے۔ مالک کے جاتے ہی سب کھسک گئے، ان میں دلاور اور میں بھی تھا۔ ہم دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہمارے پاس بہت بڑی رقم تھی۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ اب بہت آوارہ گردی کر لی، اب واپس گاؤں چلتے ہیں اور شادی کر کے پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ مگر ابھی ہمارے نصیب میں سکون نہیں لکھا تھا۔ ہم جس گاڑی میں سوار ہو کر گاؤں جا رہے تھے، اس میں ایک ایسا آدمی بھی سوار ہوا جس کی نظر ہمارے بھرے ہوئے بیگ پر تھی۔ وہ باتوں باتوں میں ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ہمارے ساتھ تاش کھیلنے لگا، اور اس نے اپنی پسندیدہ برانڈ کی سگریٹ ہمیں پلائی۔ اس سگریٹ میں ایسا نشہ تھا کہ ہم پیتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہماری آنکھ کھلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ہمارے پیسوں والا بیگ موجود نہ تھا۔ وہ آدمی ہمیں لوٹ کر جا چکا تھا۔ اب ہم کیا منہ لے کر گاؤں جاتے، اس لیے اگلا اسٹیشن آتے ہی ہم گاڑی سے کود پڑے۔
ہم پھر سے خالی ہاتھ اسی شہر پہنچ چکے تھے جسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ چکے تھے۔ اس بار ہم نے خود ہی ہاتھ پاؤں مارے اور ایک گینگ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ گینگ بچوں کو اغوا کرتا اور تاوان کی رقم لے کر انہیں چھوڑ دیتا۔ ہم نے دن رات کمانا شروع کر دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ جلد از جلد پھر سے اتنا ہی پیسہ کما کر گاؤں چلے جائیں، مگر اس بار ہمارا مالک بڑا ہی لالچی اور کمینہ تھا۔ ہم سے بڑے بڑے کام کروا کر خود لاکھوں میں کھے رہا تھا اور ہم بیچارے چھوٹی سی رقم لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے۔ اس گینگ میں ایک اور بھی آدمی شامل تھا جو بالکل ہماری طرح سوچتا تھا۔ ایک دن اس نے ہمارے سامنے ایک تجویز رکھی کہ ہم اس گینگ سے الگ ہو کر اپنا دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھی اس مالک سے تنگ تھے، لہٰذا اس کے ساتھ مل گئے، مگر یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جس رات ہم نے یہاں سے جانے کا پلان بنایا، کسی نے ہماری مخبری کر دی اور ہم اگلی صبح جیل میں تھے۔ ہمیں ساری زندگی جیل میں سڑتی نظر آئی، مگر اس آدمی نے ہمیں یقین دلایا کہ جیل سے نکلنا بہت آسان ہے۔ وہاں جیل میں اس کا ایک واقف کار موجود تھا جس نے راتوں رات ہمیں جیل سے باہر نکلوا دیا۔ ہم نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے اپنے محسن کا کام کیا اور پھر اپنا گینگ بنا لیا۔ ہم تینوں اس گینگ کے لیڈر تھے۔ تاوان کی رقم ہم تینوں میں برابر تقسیم ہو جاتی۔ ہمارا دھندا شروع ہوا اور ایسا شروع ہوا کہ ہم نے اس دوران پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم اتنے سالوں میں جان چکے تھے کہ ہمارے لیے کیا اچھا تھا اور کیا برا، اس لیے ہم نے سوچ لیا کہ اتنی رقم گاؤں لے کر جائیں گے کہ پھر کبھی شہر نہ آنا پڑے۔ اس لیے ہم نے اس بار فیصلہ کیا کہ بچوں کو اغوا کرنے کا دھندا چھوڑ کر آخری بار کچھ ایسا ہاتھ مارتے ہیں کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا پڑے۔ دلاور کی پلاننگ کے مطابق ہم نے ایک امیر آدمی کے گھر ڈکیتی کرنے کا سوچا۔ پلاننگ کے مطابق ہم کئی روز تک اس کے گھر کا خفیہ معائنہ کرتے رہے۔ بالآخر ہمیں پتہ چلا کہ وہ اگلے ہفتے ایک کاروباری میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ اس کے گھر میں سوائے اس کی بیوی اور بیٹے کے کوئی اور نہیں تھا۔ ہمیں لگا بس یہی سنہری موقع ہے، کیونکہ اس کا بیٹا اور بیوی اپنی جان خطرے میں دیکھ کر زیادہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مگر یہ میرا خیال تھا کہ کالج میں پڑھنے والا اس کا بیٹا یقیناً ممی ڈیڈی ٹائپ کا ہوگا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہونے والا تھا تو شاید میں گھر کے باہر رہ کر نگرانی کرتا اور اندر کسی اور کو بھیج دیتا، مگر خیر شاید یہ قسمت میں لکھا تھا۔ اس کا مرنا میرے ہاتھوں میں لکھا جا چکا تھا، اس لیے یہ ٹل نہیں سکتا تھا۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو میں نے اور دلاور نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اب تک تو ہم اس فیصلے پر قائم رہے، مگر اس روز میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مارنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا۔ غربت انسان کو کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر میرا باپ میری ماں کو طلاق نہ دیتا تو آج میں اس نوبت پر نہ پہنچتا۔ ماں باپ کی توجہ نہ ملنے پر اولاد اکثر بگڑ ہی جاتی ہے۔ اس رات پلان میں گڑبڑ اس وقت ہوئی جب میں نے تجوری سے پیسے نکالے، بڑے آرام سے باہر نکل آیا۔ ہمارے اندازے کے مطابق اس آدمی کا بیٹا اپنے اسٹڈی روم میں آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں نکلتا تھا، مگر نہ جانے اس روز اسے کیا ہوا، وہ کمرے سے باہر نکلا اور اسی راستے پر کھڑا ہو گیا جس راستے سے میں نے باہر نکلنا تھا۔ میرے ہاتھوں میں پیسوں سے بھرا بیگ تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد اس راستے سے ہٹ جائے تاکہ میں یہاں سے گزر کر باہر نکل جاؤں، مگر وہ راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بہت انتظار کیا مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں انتظار کرتے ہوئے تھکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اگر میں یہیں پر کھڑا رہا تو گھر کا کوئی نہ کوئی ملازم یہاں آ جاتا، ایسے میں تو میں پکڑا ہی جاتا۔ اس لیے میں نے پستول ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سب ہم نے پلان نہیں کیا تھا، مگر اب مجھے ہی اس صورتحال کو سنبھالنا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں چپکے سے اس کے پیچھے جاؤں گا اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر پستول ماروں گا اور اسے بے ہوش کر دوں گا۔ میں اس کے بے ہوش ہوتے ہی باہر نکل جاؤں گا، مگر میرا سارا پلان اسی وقت چوپٹ ہو گیا جب اس نے اچانک ہی مڑ کر دیکھا۔ میں اس کے سر پر پستول مارنے ہی والا تھا کہ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھ لیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں پستول دیکھا اور ساتھ پڑا بیگ۔ اسے یہ سمجھنے میں چند منٹ لگے کہ میں یہاں چوری کرنے آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر مجھ پر وار کیا اور میں فرش پر گر پڑا۔ وہ لڑکا تو مجھ پر بھاری پڑ گیا۔ اس اچانک حملے میں میرے ہاتھ سے پستول جا کر دور گر پڑی۔ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی مگر میں اس کی پکڑ میں تھا۔ میرے نکلنے کے امکان بہت کم تھے۔ وہ تو شکر ہے اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس کی ذرا سی توجہ بھٹکی۔ میں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور ہاتھ بڑھا کر پستول اٹھا لیا۔ میں نے ٹریگر دبا دیا اور وہ فرش پر گر گیا اور خون فرش پر پھیننے لگا۔ اس سے پہلے میں وہاں سے بھاگتا، اسی وقت گولی کی آواز سن کر اس کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور رونے لگ گئی۔ اس وقت میرے چہرے سے نقاب اتر گیا اور اس عورت نے مجھے دیکھ لیا۔
अगरचा मैं फौरन भाग पड़ा, मगर उस औरत की आंखें जैसे मुझ पर पड़ गई थी। चौंके ये आखिरी चोरी थी, इसलिए मैं और दिलावर गांव 2 साल तक एक जगह छुपे रहे। फिर अपना हुलिया तब्दील कर कर गाँव में शादी कर ली और पुरसकून जिंदगी और आज़ाद जिंदगी गुजारने लगे। मगर ये मेरी खुशफहमी थी। सब इस कत्ल को भूल गए होंगे। कभी कभी माजी में की गई गलतियां आपका पीछा करती रहती हैं और बिला आखिर आपको तलाश कर लेती हैं। जैसे आज पूरे 25 साल बाद मेरा बेटा मेरे सामने पड़ा तड़प रहा था और मेरी बीवी मुझे वैसे ही देख रही थी जैसे उस औरत ने मुझे देखा था। और सामने एक डाकू मुंह पर निकाब बांधे हम पर पिस्तौल ताने खड़ा था। मैंने डाकू बनकर किसी माँ से उसका बेटा छीन लिया था, तो बदले में इंसाफ आज हो गया था। मेरा बेटा भी गोली लगने से तड़प तड़प कर मेरी आंखों के सामने मर गया था। मैंने लोगों से अपनी असलियत छुपा ली थी, मगर अल्लाह तो ये सब जानता था और बिला आखिर 25 साल बाद इंसाफ हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यकीनन ये दुनिया मकाफाते अमल है। जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। इंसान को अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से हर वक्त डरते रहना चाहिए। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।